वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनकी जो हिकमत अमली नज़र आ रही है, आने वाले दिनों में क्या होगी, ख़ास तौर पे जो असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ताज़ा इलेक्शंस के हवाले से वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 26 नवंबर को रावलपिंडी में जब अपने लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो तब इमरान खान साहब ने वहाँ ये अनाउंस किया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज़ को तहलील कर दिया जाएगा और इसी हवाले से जल्द ही जो नए ये तारीख़ है इनकी तहलील करने की, उसका ऐलान किया जाएगा। मगर अभी तक इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी तक कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं हुआ। अब मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, कभी परवेज़ इलाही साहब के साथ होती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग्स हैं इंटरनल, मगर अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ। कहा जा रहा है अब कि 20 दिसंबर तक ये जो कदम है या फ़ैसला है ये उठा लिया जाएगा। मगर सिचुएशन इतनी आसान नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जितनी शायद 26 नवंबर को जिस तरह इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था। परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला हैं, PMLQ से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मार्च तक वो ऐसी कोई फ़ैसला जो है या असेंबली का तहलील होने का नहीं देख रहे। और इसी के साथ साथ पिछले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नए वज़ीर को भी शामिल किया गया है कैबिनेट में पंजाब असेंबली की। कहा यह जा रहा है कि इससे ज़ाहिर होता है कि अभी फ़ैसला हतमी नहीं हुआ और इसमें ताख़ीर भी हो सकती है। दो कि यहाँ ये ख़बरें भी आईं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए भी ये जो एडिशन थी कैबिनेट में ये एक सरप्राइज़ था और उन्होंने इसके ऊपर नाखुशी का इजहार भी किया। इसके साथ साथ ये इत्तला भी आ रही है, एक से ज़्यादा दफ़े आ रही है कि वफाकी हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो राब्ते में है। इसी तनाजुर में सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार साहब की गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात हुई। इस वक्त भी इत्तला आ रही है कि उन दोनों की मुलाकात हुई है, मगर साथ में हुकूमत ये भी कह रही है कि अभी उनका कोई इरादा नहीं है कि जल्द इलेक्शंस हो, वो तारीख़ पर ही इलेक्शंस जो है अनाउंस करेंगे। इस शोर शराबे कन्फ्यूजन में एक और इशू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मसला बनता हुआ नज़र आ रहा है वो है तोशाखाना रेफरेंस। आज भी जो है एक नई इत्तला इन घड़ियों की फ़रोख्त के हवाले से आई। इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं और उनके साबिक मावन ख़ुसूसी जुल्फ़िकार बुखारी साहब, इनकी एक मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है। उसमें वो गुफ्तगू कर रहे हैं घड़ियों की फ़रोख्त के हवाले से। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीज साहब, सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। जी जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या ताख़ीर है जो सूबाई असम्बलीज़ हैं, आप लोगों की मशावरत जारी है, दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब से भी आज भी मुलाकात हुई आपकी पार्टी के लीडर्स की, कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। व्हाट इज़ द डिले सर? क्या परवेज़ इलाही साहब ही कोशिश कर रहे हैं? बहुत इत्तला है, क़यासराई हो रही है कि वो आप लोगों के पार्टी के लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़ैसला अभी नहीं करना चाहिए। आरफा, देखें, मेरी एक राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है, हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों की राय है, परवेज़ इलाही साहब की, मोनस मेरा दोस्त है उसकी राय है, सबकी राय है और सबकी राय को सुनने के बाद डिसीशन पार्टी की क़यादत ने लेना है और फाइनल डिसीशन फिर खान साहब ने लेना है। तो जो वो फाइनल डिसीशन उन्होंने ले लिया है कि हमने इस्तीफ़ा देना है, नहीं इस्तीफ़ा नहीं देना, असम्बलियों को डिज़ोल्व करना है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की। अब उस किस दिन करना है और किस वक्त करना है इसका तयन, दिस डिसीशन रेस्ट इंटायरली विद चेयरमैन PTI इमरान खान। दैट्स इट। अब वो जितनी क़यास आ रही हैं उसके बाद होती नहीं कि कब करेंगे, आज करेंगे, 20 को करेंगे, और वो परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं और वो किसी वज़ीर ने ले लिया हो तो वो अच्छा। अब मैं आपको ये भी बता दूं, बट वज़ीर का ओथ लेना तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है आप लोगों के लिए। आप नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ ना, आप कंफ्यूज है ना ये सारी चीज़ से?
Sir, it's a یعنی کہ perpetual کنفیوژن کا state شکار where the journalists of Pakistan are concerned. نو ناٹ کنسرنڈ کنفیوزڈ دے ڈونٹ نو کہ یہ ہونا کیا ہے وہ کب لیں گے. نہیں میں کہہ رہی ہوں سر کہ پاکستانی صحافی جو ہیں they are in a state of confusion perpetually, کیونکہ ہماری سیاست جو ہے اس کی تو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی نا. آج اب آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کنفیوز؟ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں. نہیں میں اس پرٹیکولر ایشو کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جو کبال آف کروکس بیٹھا ہوا ہے نا یہ بھی اتنا ہی کنفیوزڈ ہے حکومت میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سو بریلینٹ اسٹریٹجی پولیٹیکل بیٹل میں بریلینٹ کہہ رہے ہیں یا مجھے ہم تو بالکل کنفیوز نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہو کیا کرنا ہے, ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا ہو کیا کرنا ہے. وائی وڈ آئی ٹیل یو. دیکھیں یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے جو دس از اے پولیٹیکل بیٹل فیلڈ, یعنی کہ میدان جنگ ہے, سیاسی میدان جنگ. اب اس میں کبھی بھی اپنی اسٹریٹجیز ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس نہیں کی جاتی, کبھی بھی نہیں کی جاتی. اور جو کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو وہ ریورس سوئنگ ہوتی ہے بال. تو یو نو فار می, میں آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, باقی سب کی رائے ہے. وہ رائے دینے کا حق رکھتے ہیں, وہ ضرور رائے دیں گے, ڈیبیٹ بھی کریں گے, ڈس ایگری بھی کریں گے, ایگری بھی کریں گے. سو ریلیکس اینڈ سی اٹ انفولڈ. بالکل صحیح سر. پر اگر پرویز الہی صاحب آپ کے جو ایم پی ایز ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں پنجاب میں, اور اگر وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی خان صاحب کے فیصلے کو ریزسٹ کریں, عمران خان صاحب کے فیصلے کو, اور وہ ان کو اس طرح کی گفتگو کریں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں, جو پیسے ریلیز ہو رہے ہیں ان میں وقت لگے گا, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس مکمل ہو جائیں تو الیکشن میں بہتر پوزیشن ہوگی, تو پھر یہ پریشر تو عمران خان صاحب پر بھی حاوی ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ اپنے سارے ایم پی ایز ایم این ایز کو اگنور کر سکیں گے. سو آپ جہاں ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی کنفیوز ہو جائیں. آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ پرویز الہی بہت سارے ایم پی ایز سے مل رہے ہیں اور ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے بات کر رہے ہیں. آپ ڈینائی کر دیں, آپ ڈینائی کر دیں. وہ میں تو بالکل ڈینائی نہیں کر رہا. آ رہی ہے کہ وہ مل رہے ہیں اور ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ بھئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں, جو فنڈز وغیرہ ہیں, وہ مکمل ہونے دو, پروجیکٹس مکمل ہونے دو, پھر الیکشنز میں جائیں گے. وہ اگر مل رہے ہیں تو وہ سی ایم ہیں آج, اور ان کا بالکل یہ فرض ہے کہ وہ سب سے ملیں, اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جس بھی ایم پی اے کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے ہیں اس کو بالکل وہ مانیٹر کریں. یہ وہ سی ایم ہے, جب فیصلہ کر لیں گے خان صاحب, جب تک نہیں ہوتا فیصلہ وہ سی ایم ہے, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اور وہ اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 دسمبر تک آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں گے؟ کیونکہ اب آپ کی طرف سے ہی بات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سننے میں آئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے الیکشنز ہو جائیں. جی غل شاہ صاحب نے یہ کہا, ہو سکتا ہے کہ 20 کو کریں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے کر لیں, ہو سکتا ہے اس کے بعد کریں. صحیح, بٹ اس سے زیادہ بھی تاخیر ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ ہمیں کنفیوز کرنے کے میں نے آپ سے کہا نا اور بھی ڈیلے کر سکتے ہیں. بالکل, میں نے کہا نا یہ فیصلہ نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کرنا ہے. ایکس نہیں, نیکسٹ. سر, صدر عارف الوی از ان دا نیوز دیز ڈیز. اسحاق ڈار صاحب سے ان کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. پی ایم ایل این سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. وہ بات کرنے گئے, ان سے گفتگو کرنے گئے آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے, کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے کمٹمنٹس چاہیے تھیں, اینڈ اپیرنٹلی عارف الوی صاحب جو ہیں ان کے تھرو یہ بات ہو رہی ہے. الوی صاحب کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. نون لیگ میں تو اسحاق ڈار ہی ہیں جو فیصلہ یعنی کہ کر سکتے ہیں, ڈیسیشن میکنگ پاور اپیرنٹلی اسحاق ڈار کے پاس ہے نون لیگ میں. شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہے سر؟ میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی بھی پاورز ہیں. شہباز شریف تو آئی ڈونٹ تھنک کوئی ان کو سیریسلی بھی لے رہا ہے ابھی. اگر ہوتی اسحاق ڈار کے پاس ہے, تو اگر اسحاق ڈار کے ساتھ ٹو برنگ دا ٹیمپریچرز ڈاؤن یا کوئی بھی اگر ڈسکشن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو وہ ان کے اور ان کے بیچ میں ہے. میں پریوی نہیں ہوں, میں ٹی وی پہ دیکھا, اور میری ان سے پریزیڈنٹ صاحب سے بات بھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جی میری ملاقات ہوئی, بات ہوئی, اور اکانومی کے اوپر ڈسکشن ہوئی, ڈبیٹ ہوئی, اور باقی بھی جو انہوں نے بات کرنی تھی وہ کریں. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, سب جماعت. سر کیا الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے کوئی پیغام عارف الوی صاحب کو اسحاق ڈار کی طرف سے نہیں مل رہا, یا عمران خان صاحب کو وہ پہنچا رہے ہوں آگے؟ دیکھیں جی, پیغام تو میں آپ کے شو کے ذریعے لائیو دے دیتا ہوں ابھی.
پاکستان میں جتنی جلدی الیکشنز ہوں گے اتنا بہتر ہے، بیکاز بغیر الیکشن کے جو رڈرلیس شپ جا کے جس طرف جا رہا ہے کسی کو نہیں پتا. کوئی اکانومی کی کنٹرول نہیں ہے. ٹی وی پہ کچھ بولتے ہیں، یا پورٹ سے یہ جہاز نہیں کلیئر کرا سک رہے، $5.5 ملین پے کرنا ہے وہ نہیں پے کر سک رہے. ایل سیز نیگوشیٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں، ریٹائر نہیں کر سک رہے ایل سیز، امپورٹرز رو رہے ہیں. سارا ایوری تھنگ از شٹ ڈاؤن اور از شٹنگ ڈاؤن. ابھی میں پڑھا تھا وہ 1000 امپلائیز ایک کمپنی نے نکال دیے، 2000 ایک نے نکال دیے. اکنامک کولیپس کے لفظ نہیں ہے، ہم اب امپلوڈ کر رہے ہیں، اکنامک امپلوژن ہو رہا ہے اس ملک میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ میں نہیں، اصل میں ہم ایکچولی ڈیفالٹ میں ہیں. پاکستان ڈیفالٹ میں جب آپ ایل سیز ریٹائر نہیں کرتے نا، بینک اسٹیٹ بینک آپ کو ڈالرز ریلیز نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. وہ سامان پڑا ہوا ہے پورٹس کے اوپر جو امپورٹ کیا لوگوں نے، مشینری ہو گئی یا سبزی ہو گئی جو بھی ہو گئی. سو وی آر ان اے ٹوٹل اسٹیٹ آف شاک، اکنامک شاک میں. صحیح. اور یہی اس سے برے حالات تھے 2018 میں جو ہم نے ٹیک اوور کیا تھا. اور اللہ کے شکر ہے ڈسپائٹ کے 2.5 سال یا 2.25 سال کووڈ میں ہمیں پڑے، پھر بھی ریکور کر گئے تھے. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وے فارورڈ کا کوئی اسٹریٹجک پلان نہیں ہے، نہ امیڈیٹ، نہ شارٹ ٹرم، نہ لانگ ٹرم. سوائے ابھی آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں اور ایک بات کو پوائنٹ ٹو پونڈر میں آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں. میرا ایک پوائنٹ ٹو پونڈر بریک پہ چھوڑ دے دیں. پوائنٹ ٹو پونڈر، نہ پاکستان کی ٹیم فیفا میں ہے، نہ وہ اتنی کوئی سٹینڈرڈ ہمارے اپ گریڈ کیا، لیکن ہمارے فارن منسٹر وہ ایک یعنی کہ ایک ٹرپ میں لگے ہوئے، وہاں فٹ بال کی تصویریں ریلیز کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ. یہاں پہ سیلاب سے ان کا صوبہ ڈوبا ہوا، ملک میں اکنامک کنڈیشن خراب. اس طرح ملک نہیں چلتے. زیدی صاحب، پھر اگر ڈار صاحب بات بھی نہیں کر رہے الیکشنز کے حوالے سے، آپ لوگوں کو مطلب کہ ابھی تک آپ لوگوں نے بھی فیصلہ نہیں کیا، تو سر پھر یہ کہنے کی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پھر جو حکمت عملی ہے، پورا سال جلسے کرنے کے باوجود، لوگوں کو سڑکوں پہ نکالنے کے باوجود، پی ٹی آئی seems to have failed. You have not been able to get the early election date that you wanted. خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے یہ ہمارے الیکشن جیت کے حکومت بنانے کے بعد بھی جاری رہے گی. تو وہ جاری رہے گی. تو پھر آپ پہلے فیز میں ہی نہیں جیت رہے، آگے کی کیا بات کرنی ہے؟ الیکشن جو ہے نا is not the bottom line. Election is part of the bottom line. Election is one of the targets. جب بھی الیکشن ہوگا، وہ کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں وہی تو ہے نا، کہ جب بھی الیکشن ہوگا وہ یہ بھی پہنچ رہے. ہاں، پہلا فیز بھی الیکشن مکمل کر پا رہے. جب بھی الیکشن ہوگا ہماری ایک 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ حکومت ادھر آئے گی. آپ اس کی فکر نہ کریں، ہماری اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے. وہ اینڈ ریزلٹ میں دیکھیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہی ہو، آپ 2/3 میجورٹی شاید جیت جائے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن اسی طرح ہو جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے، آن اسکیڈول. فیوچر تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا، ہمارا کام جدوجہد کرنا ہے، وہ ہم کرتے جا رہے ہیں. سر آپ لیکن پاکستان کا الیکشن، اچھا دیکھو میں عارفہ ایک چیز کلیئر کر دوں. اب الیکشن نہیں ڈیٹ کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا جو دیکھیں الیکشن جو ہے نا، وہ ہمارا فائدہ جتنا ایکسٹینڈ کریں گے نا اتنا ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ یہ تباہ کر دیں گے، تباہی کی طرف خود اپنے آپ کو لے جائیں گے. ایشو وہ ہمارا ہے ہی نہیں. الیکشن ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے. اس ملک کی حالات کو بدلنے کے لیے، ایک سٹیبلٹی کے لیے، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے ایک سٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اور وہ سٹیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ایک انسٹیبل گورنمنٹ سے نہیں آ سکتی. اور جب تک یہ انسٹیبلٹی رہے گی، آپ کی اکنامک ریوائول کا کوئی چانس نہیں ہے، نہ کوئی اکنامک، مطلب آپ سر پلان تو آپ لوگوں کے پاس کوئی نہیں ہے اکانومی کو ریوائیو کرنے کا. اگر ہمارے پاس پلان نہیں ہوتا تو اس سے پچھلی دفعہ جب حکومت آئی تھی، ہم اس سے بھی زیادہ پاکستان کا حال خراب تھا. اکنامک کنڈیشن یہ بدتر سے بھی بدتر حال تھا. تو کیا، اور اس میں کووڈ بھی اوپر آ گیا، تو پھر کیسے ہو گیا؟ آپ اکنامک پلانز، آپ بیٹھ کے اکانومی پہ ایک پروگرام کر لیں. اچھا سر، ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اس پہ، ہاں بالکل ڈیبیٹ الگ سے کریں گے، وقت ذرا کم ہے. سر توشہ خانہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے. آج بھی
اس حوالے سے ایک نئی آڈیو سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کی، بیگم صاحبہ کی مبینہ طور پہ اس میں آواز ہے، ذوالفقار بخاری صاحب کی آواز ہے، گھڑیاں بیچنے کی بات کریں. دس از بیکمنگ اے سیریس ایشو فار یو. اس کے علاوہ مطلب کہ آپ کے باقی کورٹ کیسز جو ہیں، چاہے سواتی صاحب کے خلاف ہو، شہباز گل صاحب کے خلاف ہو، وہ سارے بھی وہی ہیں. آپ کے بھی مسئلے کم نہیں ہیں. یا ارشد شریف کے مرڈر کی بات ہو، اس کو بھی ایڈ کر دیں نا، یا دوسرے سر اس پہ ہم اس دوسرے کے اوپر سر ہم روز گفتگو کرتے ہیں. ہمارا صحافی کالج تھا، اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں سر. بٹ آپ پرابلمس تو ہیں، بٹ آپ بتائیں نا سر، توشہ خانہ تو از بیکمنگ اے سیریس ایشو فار یو. آج جو آڈیو آئی ہے، دیکھیں یہ جہاں تک آپ کی مجھے نہیں پتا، میں تو بالکل بھی ڈیفینڈ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. دو لوگوں کی پرائیویٹ کانورسیشن ہے، اس کو لے کے اگر آپ ٹی وی کے اوپر چلا رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے ڈیفینڈ کرنے کی؟ اس میں انلیگل بات کیا ہے؟ اس آڈیو میں واٹ از انلیگل؟ اس ملک میں آپ اس کو کنفرم کریں کہ یہ گفتگو ہوئی تھی سر؟ مجھے نہیں پتا، میں تو آئی ڈونٹ، گفتگو ہوئی ہو نہیں ہوئی ہو. زلفی بخاری نے تو ٹویٹ کر دیا کہ اٹس آل اے مکس میچ. آئی ڈونٹ نو، مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا. اس سے یہ ملک کا ایشو ہی نہیں ہے گھڑی، یا اتنے بڑے بڑے میسو ایشوز اس ملک کو فیس کر رہے ہیں، ہم گاڑیوں کے اوپر ہو رہے ہیں. گاڑیاں لے گئے ڈکلیئر نہیں کی. میرے پاس 2-3 دن پہلے ایک صاحب آئے تھے. سنیں میری بات سنیں. آئی ایم ناٹ ایون ٹاکنگ اباؤٹ اے رانگ، دیر از نتھنگ رانگ. ہم نے تو 25% سے 20% سے بڑھا کے 50% کر دی. آپ 50% دے کے خرید سکتے ہیں. میں تو آج تک گیا ہی نہیں. ڈسٹیسٹفل بات ہے کہ گھڑی ایک تحفے میں دی گئی، پرائم منسٹر کو دی گئی، انہوں نے بیچ کے مارکیٹ میں اس کے پیسے پاس رکھ لیے. آپ کے خیال میں اس میں ڈسٹیسٹفل بات کوئی نہیں ہے؟ ایک یار آپ دیکھیں نا، اب آپ نے یہ ڈسٹیسفل نہیں ہے کہ آپ نے اصل چیز بات ہی بتائی نہیں کہ جو پیسے توشہ خانہ کے جمع کرانے تھے وہ بھی جمع کرائے. یہ کیوں آپ نے اومٹ کر دیا اپنے سینٹنس سے؟ قانون تو یہ ہے، قانون یہ ہے. نہیں ایک سیکنڈ، غلط بیانی نہیں کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انلیگل بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لیگل ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ڈسٹیسٹفل بات ہے، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس میں لیگلی کوئی غلط بات نہیں ہے. ڈسٹیسفل آپ کوئی پروگرام کرتے نا بیٹھ کے، جب یہ گاڑیاں اور یہ ہار جیب میں سے رکھ کے لے گئے اور وہ جعلی جمع کرا دیا، اس پہ کرتے نا پروگرام. یعنی کہ ایک آدمی ڈکلیئر کر کے سارا کر رہا ہے، اپنے ایسٹ میں ڈکلیئر کر رہا ہے، وہ اپنے جو ٹیکس جمع کرا رہا ہے، بینک میں آفیشیل پیسے جمع کرا رہا ہے، سب کچھ ڈکلیئر کر رہا ہے. اس میں سے ڈسٹریسفل بنانا ہے تو پھر تو ہر چیز ڈسٹریسفل ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بنانے کی بات ہے. اگر اس میں کوئی انلیگل بات ہے تو مجھے بتائیں. اور یہ دو لوگوں کی کانورسیشن لیک کر کے 1:50 پہ اور 1:54 کے بیچ میں سارے پاکستان کے وہ جو ہمارے والے اینٹی صحافی ہیں، وہ سارے ایک مل کے ایک پلان بنا کے ٹویٹ کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں ایک ہی اس کو. وہ ٹیسٹفل ہے. کیا باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے کیا پتا لیک کیا آپ کے خیال میں؟ حکومت وقت ہی کرتی ہے نا چیزیں. آئی بھی ان کے پاس ہے، ریکارڈ بھی وہی کر رہے ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد ہے ہمیں پاکستان میں یہ آڈیو ویڈیو، مریم نواز کی آڈیو لیکس کرتی تھی تب آپ کو برا لگتا تھا، تب آپ نے اپنی حکومت کو منع کیا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کو we must move on from this audio and video story یار. اس ملک کے مسئلے دیکھیں، ہم آڈیو پہ پھنسے ہوئے جی، اور آڈیو میں کہہ دیا ان کی جی ویڈیو آ گئی، وہ فیک ہے نہیں فیک ہے. کیسا لگے گا آپ کو کہ کسی کی بھی ویڈیو آ جائے؟ آج کل تو ویڈیو بنانا مشکل ہی کوئی نہیں ہے. کس کی ویڈیو بنانی ہے آپ بتائیں، میں آپ کو بنوا کے دیتا ہوں. نہیں سر، اور امریکہ سے 20 سال لگا لیں گے فورینسک کرنے میں. میرا کہنے کا مقصد ہے اس ایبسولوٹ ربش، یہ جو پورا یہ جو نیریٹو بنتا ہے نا، میں اس سے پڑھتا ہی نہیں. میں اس کے اندر بہت دفعہ ڈیبیٹ کی، مجھے کہا جی علی زیدی آپ کی ویڈیو آ جائے گی. میں کہا ابھی نکال دو یار، خدا کے واسطے مجھے دھمکیاں مت دو. صحیح، بہت بہت شکریہ سر، آپ یہ وقت نکالا. بات کریں گے سیلاب زدہ جو علاقے ہیں ان کا. اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کے جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں ان کی سیٹلائٹ امیجنگ پر مبنی ایک رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے،
اور اس رپورٹ کے مطابق سندھ میں 11 اور بلوچستان میں 2 اضلاع ابھی ایسے ہیں جہاں پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. 80 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی براہ راست متاثر ہیں. رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اندرون سندھ میں دادو، خیرپور، جامشور، سانگھڑ یہ اضلاع ایسے ہیں جہاں ابھی تک پانی موجود ہے اور بچوں کی صحت جو ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے. ڈائریا اور ایسے جو امراض ہیں وہ پھیل رہے ہیں اور باقی انتظامات بھی جو ہے یا چاہے وہ طبی ہوں یا ویکسینیشن ہو وہ بھی کوئی خاص وہاں موجود نہیں ہیں. شیلٹر کا بھی مسئلہ جو ہے ابھی موجود ہے اور سردیاں آ رہی ہیں. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ترین صاحب سینئر صحافی ہیں، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق ابوالحسن صاحب سینئر صحافی جیو نیوز کراچی. ویلکم ٹو دا شو. طارق صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر آپ حال ہی میں دادو سے ہو کر آئے ہیں، پلیز ہم سے شیئر کریں وہاں کیا صورتحال ہے، آنکھوں دیکھا حال بتائیں ہمیں. جی بالکل، میں اپنے پچھلے ویک ہم یہاں پر موجود تھے. میں سیون، دادو اور جوہی ان علاقوں کا دورہ کیا تھا جو کہ منچھر جھیل سے اور جو پانی بلوچستان سے آیا تھا اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہم نے دیکھی ہے وہ سیلاب کے گزرنے کے بعد جو پیچھے تباہی کے مناظر ہیں اس میں سب سے اہم چیز ہے بیماریاں. اور میں نے خاص طور پر جو دادو کا ایک دور افتادہ علاقہ ہے، تقریباً 60 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے گوٹ بکھر جمالی اس کا نام ہے، اور اس کو میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گا. یہاں پر جب ہمیں اس بات کی اطلاع ملی کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر ملیریا سے مر رہے ہیں، ہم اس گاؤں میں گئے اور وہاں پر ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ تقریباً پچھلے جو ہے وہ 1.5 سے 2 مہینوں کے دوران صرف ایک گاؤں میں، یعنی یہ جو گوٹ بکھر جمالی تھا، یہاں پر 33 افراد کی موت ہوئی جس میں اکثریت بچوں کی ہے. کہا ہی جاتا رہا کہ وہاں پر جو ہے وہ ملیریا کی وجہ سے یہ لوگ مرے ہیں، لیکن عملاً وہاں پر ہمیں اور زیادہ پیچیدہ امراض وہاں پہ دکھے ہیں اور اس بات کا کوئی کیا کہنا چاہیے کہ مصدقہ ثبوت نہیں تھا کہ مرنے والے تمام لوگ ملیریا سے ہی مرے ہیں. وہاں جو ہم نے عام لوگوں کے اندر اس بات کا یہ دیکھا، تاثر کے لوگوں نے شکایت کی کہ انہیں بخار ہوتا ہے، اس کے بعد انتہائی شدید قسم کا سر میں درد ہوتا ہے، اس کی کیفیت وہ یہ بتاتے ہیں کہ سر میں ایسا لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر کھانسی بہت زیادہ ہے اور اس قدر کھانسی کہ بالکل دم اکھڑ جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ لوگ چند دنوں کے اندر ہی جو ہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ ایک اور ایسے منظر بھی دیکھے ہم نے کہ لوگ گلیوں میں راستوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ بری طرح تڑپ رہے ہیں، کھانس رہے ہیں کیونکہ دم گھٹنے سے وہ اپنے گھر کے اندر یا جھوپڑی کے اندر نہیں رہ سکتے تھے اور باہر سر آ کر وہاں دیکھیں کوئی تو یہ طبی صورتحال. امداد، کوئی ڈاکٹرز کا کیمپ، کوئی حکومت کی طرف سے میڈیکل ٹیم، کوئی آپ نے بندوبست دیکھا؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ کہ جو سندھ کے ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں ڈاکٹر جمن باہوٹو، وہ خاص اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جوہی سے، جس کے قریب ترین یہ گاؤں ہے. تو ہونا تو ہی چاہیے تھا کہ یہاں پر فوری طور پر ایک فیلڈ ہاسپٹل قائم ہوتا ہے، کیونکہ جو مقامی صحافیوں لوگوں سے میں بات کی تو وہ تو کہتے ہیں کہ اس پورے مجموعی علاقے کو، جسے کاچو کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک بارانی علاقہ ہے. تو یہاں پہ تو وہ سینکڑوں میں تعداد بتا رہے ہیں کہ جو سیلاب سے اب تک مرنے والوں کی تعداد میں، تو یہاں پر کوئی فیلڈ ہاسپٹل موجود ہونا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر ہم نے صرف ایک موبائل ٹیم دیکھی ہے کہ جو وہاں پر آتی ہے، اور یقیناً روزانہ کی بنیاد پر تو آ رہی ہے وہ ٹیم، لیکن اس کے اندر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس میں ہیلتھ ورکر ہوتا ہے اور اس کی استطاعت کتنی ہے تو وہ ایک محدود سی دوا دیتا ہے اور چل جاتا ہے. ابھی تک کوئی اسکریننگ نہیں ہوئی اس علاقے کے اندر. بالکل ٹھیک. ویل کم بیک ٹو دی ایشو. ترین صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. جی ترین صاحب، آپ بتائیں بلوچستان میں بھی کیا صورتحال ہے، اور جو یہ اس رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں جہاں پانی ابھی کھڑا ہے وہ کون سے علاقے ہیں اور وہاں کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جس طرح طارق صاحب نے بتا دیا کہ سندھ کا جو دادو کا علاقہ ہے یا بلوچستان سے ملک ہے سندھ کے علاقے میں اس وقت بھی پانی کڑا ہے. بالکل اسی طرح کی صورتحال بلوچستان کا نصیر آباد ڈویژن ہے. نصیر آباد، جعفر آباد، صوبت پور، وسطی احمد، یہ وہ علاقے ہیں جہاں ابھی بھی پانی کڑا ہے. یعنی لوگ جو ہے سڑک کے کنارے وہ چارپائی لگا کے، یا کوئی کسی کو اگر کوئی ٹینٹ ملا ہے
खुश किस्मती से वो उसमें रहाइश पजीर है, लेकिन बलूचिस्तान में अब सर्दियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और सुबह के वक्त यहाँ तकरीबन माइनस टेम्परेचर रहता है, जिसके बायस ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर इन लोगों के लिए कोई गर्म मकानात या फौरी तौर पर कोई गर्म खेमे वगैरह इनको फराहम नहीं किए गए तो ख़दशा ये है कि जिस तरह तारिक साहब ने बता दिया कि बीमारियां फैलने का ज़्यादा ख़दशा है, बिलखसूस जो डायरिया या दूसरे जो चेस्ट की बीमारी, जिगर की, बिलखसूस बच्चों की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा फैलने का ख़तरा है। यहाँ हुकूमत बलूचिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि उनकी भरपूर कोशिश है कि जो नसीराबाद, जाफराबाद और सुबतपुर वग़ैरह उस्तामाबाद जहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है, क्योंकि वहाँ बारिशों के बाद जो सैलाब आया था तो एग्रीकल्चर का निज़ाम तो पहले से ही वहाँ पे इस साल जो क्रॉप्स था वो नहीं हो सका और जो लोग हैं वो बेरोज़गारी से भी दो चार है, बुरे तरीके से वहाँ बेरोज़गारी भी बढ़ गई, रोज़गार भी लोगों के पास नहीं है क्योंकि वहाँ के लोगों का रोज़गार जो था वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे था या फिर माल मवेशी पे था। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान के आदाद व शुमार के मुताबिक कोई 4,30,000 के करीब माल मवेशी जो है बलूचिस्तान के 37 अजला में से 26 अजला में जो है वो मर चुके, या बारिशों और सैलाब के बाद जो सूरत हाल है वो ज़्यादा गंभीर है। बिलखसूस 80,000 ऐसे मकानात है जो अब रहने के काबिल नहीं रहे। तारिक साहब, ये जो अयूब साहब ने अभी ऑब्वियसली सर्दियों का जिक्र किया बलूचिस्तान के हवाले से, तो सर सिंध में घरों की जो घर तबाह हुए या गांव में बहुत नुकसान हुआ, तो उसके बाद पानी अब अगर उतर भी गया है तो लोगों की क्या सूरत हाल है दादू के जैसे इलाके में, और हुकूमत कितनी मदद कर रही है? ये जो अब रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होगा, क्या लोगों तक कोई मदद पहुंची है? सेहत के अलावा इश्यूज किस तरह हैं वहाँ? जी बिल्कुल, ये सैवन दादू ये वो इलाके हैं जो वज़ीर आला के आबाई इलाके हैं, उनका हल्का इंतखाब है और मैं ख़ास इसी इलाके में गया था। तो जो सबसे ज़्यादा शिकायत थी वो इसी बारे में थी कि लोग अपने मतलब हुकूमती इमदाद के मुंतज़र थे। मैं ये इस बात को नोट करता रहा कि कहाँ लोगों को अपने घर बनाने में, अपनी खेत आबाद करने के लिए उनको हुकूमती इमदाद कोई मिली है, तो मुझे इसकी कहीं भी जो है वो मतलब मुस्बत जवाब कहीं नहीं मिला। हमेशा लोग मुख्तलिफ जगहों पे लोग शिकायत करते ही नजर आए। लोगों को मैंने अपनी मदद आपके तहत अपने घरों की तामीर करते हुए देखी, बहुत बड़ी तादाद में लोग खराब हुए हैं, वहाँ पर घर खराब हुए हैं। देखिए, सबसे अहम काम जो हुकूमत अगर कर रही होती नजर आता वो था रास्तों की बहाली। मैंने इंडस हाईवे पर सफ़र किया, हैदराबाद से लेकर दादू तक। मुझे जहाँ जहाँ पर सैलाब से जगहें मुतासर हुई थी, कहीं पर भी इंडस हाईवे बहाल होती नजर नहीं आई। खास 7 का जो टोल प्लाजा है, थोड़ा आगे आपने खबर सुनी थी, 20 लोग जो है वो एक गड्ढे के अंदर गिरकर मरे थे, गाड़ी गिरी थी जिसकी वजह से 20 लोगों की मौत हुई थी। आज भी वो जगह वैसी ही है, वहां पर सिवाय पत्थर डालने के हमें कोई काम नजर नहीं आया। तो जब तक रास्ते बहाल नहीं होंगे, जब तक लिंक रोड्स बहाल नहीं होंगी, तो लोग किस तरीके से अपनी जगह पर पहुंचेंगे, घरों की तामीर के लिए मटीरियल कहाँ से लाएंगे, रोजगार के मौके कहाँ से होंगे। और मुझे खासतौर पर इस इलाके में जो वाही बांदी का इलाका है, वाही पांदी का इलाका जो दादू के करीब, ये मिर्ची की पैदावार के हवाले से बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान भर में मिर्ची यहीं से ही जो है वो जाती है। इन लोगों ने शिकायत की कि हम अंडर लोड ट्रक भेज रहे हैं इसलिए कि हमारे पास सड़कों की हालत ही ठीक नहीं है। वहाँ पर जो पैदावार थी वो ख़राब हो रही है क्योंकि वक्त पर वो मंडी नहीं पहुँच पा रही, कि सड़कें ही नहीं है। तो इस तरह लोगों के अगर रोज़गार तबाह होंगे और आमदनी उनके नहीं होगी तो अपने घरों की तामीर कहाँ से करेंगे? और घरों की तामीर के लिए मुझे कहीं भी हुकूमती इमदाद नज़र नहीं आई। सर्वे ज़रूर हुए हैं, इसका लोगों ने बताया कि सर्वे हुए हैं, लेकिन वो इमदाद कहाँ खर्च हो रही है नहीं मालूम। इसी तरह काश्तकारों ने ये बताया कि उन्हें कहा गया है कि फी एकड़ 5,000 रुपये हुकूमत की तरफ से इमदाद मिलेगी। तो 5,000 रुपये फी एकड़ तो कोई इमदाद नहीं है कि आप अपने उसके लिए उनको बीज भी खरीदना है, खाद भी खरीदना है, जो जगह खराब हुई है उसको बहाल भी करना है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज़ नज़र आ रही है कि लोग जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बिल्कुल ठीक सर जी। अयूब साहब, आपने सर्दी का जिक्र किया, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान में ये बहुत बड़ा इशू आने वाले दिनों में होगा, तो हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है लोगों की मदद करने के लिए?
जी बिल्कुल आरफा, अगर आपको याद हो बलूचिस्तान में बारिशों को जो स्पेल था वो जून में शुरू हुआ था, पूरा जुलाई वो चलता रहा, और अगस्त का जो आखिरी हफ्ता था यानी 27 अगस्त को जो उन्होंने तबाही फैलाई वो उसने सिंध को भी हिट किया। तो उसके बाद स्टार्ट में हुकूमत की जानिब से जिन जिनको इमदाद पहुंचा जा सकता था उनको तो पहुंचा दिया गया था। बाद में जो हमारा बहुत बड़ा इदारा है PDMA, उनकी कारकर्दगी कहीं पे भी मैंने ख़ुद सैलाब को रिपोर्ट किया मुख्तलिफ़ मकामात में, मुख्तलिफ़ अज़ला में, उनकी कारकर्दगी वो नज़र नहीं आई जो आनी चाहिए थे। दूसरे जो हमारे वज़रा है, चीफ मिनिस्टर साहब और हुकूमत की भी कारकर्दगी नहीं नज़र आई। चीफ मिनिस्टर साहब तो एक दिन भी कहीं किसी जगह का उन्होंने दौरा नहीं किया। जी बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर साहब अगर आपको याद है पूरे 3 महीने में सिर्फ 3 दिन के लिए वो बाहर निकले थे और वो नसीराबाद आए थे। उसके बाद वो क्वेटा में ही मौजूद रहे। इसी तरह वज़रा की अगर हम बात करते हैं तो हमारी ये बदकिस्मती है। अब मगर हुकूमत की कोई इमदाद उनकी तरफ से, कोई पैकेज, कोई PDMA कोई हेल्प इस वक्त की जा रही है इतने महीनों के बाद? तो लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई इमदाद हुकूमत की जानिब से नहीं आई, और जहाँ तक वज़रा की बात है उनको कम से कम ये चाहिए था कि वो अपने अपने इलाके में जाते। इधर बदकिस्मती हमारी है, अगर सूबाई वज़ीर सेहत है वो अपने हल्के में नहीं जाते, अगर सूबाई वज़ीर तालीम है वो अपने हल्के में नहीं जाते। सारे दिन हमारे वज़रा साहिबान भी वज़ीर आला के सेक्रेटरीट में जमा होते हैं, हत्ता कि सेक्रेटरीट में भी नहीं जाते जहाँ पर वो अवामी मसाइल सुने, उनको हल करें। ये सूरत हाल। अब अगर हम बात करते हैं सैलाब ज़दगान की, तो सैलाब ज़दगान जो है दूर दराज इलाकों में, वो स्केटेड एरिया में, बलूचिस्तान आपको इल्म है कि आधा पाकिस्तान है, उस वहाँ तक पहुँचने के लिए एक विल की ज़रूरत है। ब्यूरोक्रेसी की हद तक अगर हम बात करें तो आज भी हम एक प्रोग्राम में चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 300 मिलियन डॉलर जो है वो किसी मुल्क से हमने ग्रांट लिया और 300 मिलियन डॉलर मज़ीद ग्रांट हम ले रहे हैं, तो ये 600 मिलियन डॉलर बनेंगे और इससे एक बड़ा इनकलाब आएगा। लेकिन जब तक आप प्रॉपर जो मुस्तहिकीन है उन तक चीज़ें नहीं पहुंचाएंगे, उन तक मेडिसन नहीं पहुंचाएंगे, अभी हम हमारे सारा इनसार जो है वो या WHO पे या जो फॉरेन एजेंसीज है तंजीम है उसकी तरफ हम देखते हैं, आम लोग खिदमत खल्क है, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।